آپ بتائیے گا کہ اس وقت اطلاعات کیا ہیں، جو لیٹسٹ کے نقصانات کیا ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں اور کون سے علاقے زیادہ کے پی کے متاثر ہوئے ہیں؟ جی بالکل، بہت بڑی آفت ہے خیبر پختونخوا کے۔ اس وقت ضلع بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ باجوڑ، مانسہرہ، چانگلہ، بٹاگرام، سورگھر، سوات، یہ سارے ایریاز اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ تھا، مانسہرہ میں بھی کلاؤڈ برسٹ تھا، اور کلائمیٹ چینج کی وجوہات کی بنا پر یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ بٹاگرام کے علاقے میں مکمل ایک گاؤں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 گھرانوں پر مشتمل تھا، وہ صفحیاتی سے مٹ چکا ہے۔ وہاں کے جتنے افراد بہ چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 12 کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق 40 سے 45 افراد پر مشتمل یہ گاؤں تھا۔ اس طرح باجوڑ کے علاقے میں بھی تباہی مچائی ہے کلاؤڈ برسٹ نے۔ بنیر میں جو سیلاب آیا ہے، سیلابی ضلع انتہائی شدت کا تھا۔ پیر بابا جو مین بازار ہے بنیر کا، اس کو مکمل بہا کر لے گیا۔ ڈگر اور ساتھ نئی باجکٹا اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ سوات کی حدود میں بھی منگورہ اور دیگر ایریاز کو سیلاب نے متاثر کیا ہے۔ اس طرح مانسہرہ میں کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئی ہیں، جن میں جو لوگ سوار تھے وہ ڈوب گئے تھے، جن میں سے چند کو بچا بھی لیا گیا ہے۔ اس موقع پر تاریخ کی مستحق ہے 1112 ریسکیو، جنہوں نے فی الفور اقدامات کیے، اور خصوصی طور پر سوات ثانیہ جو کچھ عرصہ قبل پیش آیا تھا، اس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے بھی ٹھوس اقدامات دیکھنے میں آئے تھے، جس کی وجہ سے کوشش کی گئی ہے کہ نقصان کم سے کم ہو سکے۔ بعض ریموٹ ایریا ابھی بھی ایسے ہیں جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں کواد کاپٹر سے یوز کیا جا رہا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر نقصانات سے تخمینے لگائے جا سکے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جو دوسری تنبیہ جاری کی گئی ہے 21 اگست تک بارشوں کے سلسلے کی جاری ہے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں ذرا منسٹر صاحب سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ بتائیے گا ملک نیک محمد خان صاحب، جو مشیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ 11 اضلاع میں کلاؤڈ برسٹ اور جو سیلاب ہے اس سے جو مجموعی تعداد انہوں نے نکالی ہے 3817، تقریباً 4000 لوگ۔ تو ابھی اس وقت کیا ریلیف کے کیا وہاں پہ کام چل رہے ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر تو پتہ چلا کہ بنیر ہوا ہے، کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے میں آپ پہ واضح یہ کر دوں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایکشن لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود تمام انتظامات کی نگرانی شروع کی تھی۔ ہم پوری کیبنٹ کے ممبران کو ان کو ہدایت کی تھی کہ آپ تمام موقع پر پہنچے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مازندران ڈویژن اور متاثرہ علاقوں کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 3 ارب روپے جو ہے وہ ان سیلاب زدگان کے لیے جاری کر دیا ہے، جس میں پی ڈی ایم اے کو 1.5 ارب روپے ریلیف اور ریسکیو کے لیے، محکمہ موصولات کو 1.5 ارب روپے سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے، اور متاثرہ خاندانوں کے لیے لواحقین کو 50 کروڑ روپے معاوضے کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو معاوضہ ہے اور یہ جتنے بھی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سخت ہدایت جاری کی ہے کہ یہ ہم نے 2 دن کے اندر اندر متاثرہ لوگوں تک پہنچانی ہے امداد۔ 309 شہادتیں ابھی تک ہمیں موصول ہوئے ہیں، درجنوں گھر تباہ ہوئے ہیں، لیکن فوری طور پر فنڈ اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہیں، اس وقت لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ملبوں کے نیچے سے۔ لیکن یہاں پر وفاق کی بات اگر میں کروں تو وفاقی حکومت بالکل نظر نہیں آ رہی۔ پورے صوبے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لیکن اسلام آباد سے کوئی عملی قدم سامنے نہیں آیا۔ این ڈی ایم اے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وفاقی وزراء بیانات اور پریس کانفرنس تک محدود ہیں۔ اگر یہی ثانیہ لاہور کراچی میں ہوتا تو قومی خزانے کے دروازے کھل جاتے۔ میں ایک منٹ آپ کی ملک صاحب آپ کو ٹوک رہا ہوں، کیونکہ میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں جی، وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے گنڈا پور صاحب سے، کنڈی صاحب سے، اور انہوں نے ہر قسم کی معاونت، خیمے، ادویات، خوراک دینے کا، اور اسی طرح فیلڈ مارشل جناب آصف منیر نے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ پاک فوج کی اگر بات کریں تو پاک فوج تو عملی طور پر کام کر رہی ہے۔ پاک فوج تو ان کے کیمپ ہیں، وہ تو ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے۔ لیکن میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک صرف بات کرنا، فون کرنے تک بات محدود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عملی کام انہوں نے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اس وقت
مکمل تباہی کی حالت میں ہیں، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ایک عملی کام دکھا دیں، کوئی ایک ان کی گاڑی دکھا دے، کوئی ایک راشن کا ڈبہ تک انہوں نے پہنچایا ہے، یا خیبر پختونخوا جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وفاقی حکومت کیوں زیادتی کر رہی ہے؟ پنڈی میں ہوا تھا تو ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے، جب پنڈی میں سیلاب آیا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب بارشیں ہو رہی تھی تو وہاں پہ امداد کسی سے پوچھے بغیر بھجوا دی تھی، اور آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود، اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے 41 فیڈر ہیں سوات میں، جس میں ہم نے 23 فیڈر بحال کر دی ہیں، اور وہاں پر ٹرانسفارمر یہ چیزیں بھجوائی جا رہی ہیں، سڑکیں بحال کی جا رہی ہیں، ہم نے پرائیویٹ مشینری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے ہائر کروائی، وہ ہم نے ہائر کی، لیکن وفاقی حکومت سے ہمارا گلہ ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مشکل وقت میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے عوام، لیکن عوام کے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت بھی تو ہے نا، صوبائی حکومت کچھ نہیں، حکومت کھڑی ہے بالکل خیبر پختونخوا، یہ 48 گھنٹوں سے کون ان کو ریلیف پہنچا رہا ہے، کون ان کو ریسکیو کر رہا ہے؟ تو یہ خیبر پختونخوا حکومت ہے نا، کیا وفاق کا حصہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا این ڈی ایم اے بھی کچھ نہیں کرا؟ این ڈی ایم اے کیا کر رہے ہیں؟ این ڈی ایم اے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، این ڈی ایم اے کو تو ہم نے آج سے 72 گھنٹے پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن این ڈی ہمارے پی ڈی ایم اے کی طرف سے، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دوں گا۔ سبجیکٹ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امدادی، لیکن یہ ساری نوبت آتی کیوں ہے؟ یہ یہاں پر ہم پہنچے کیوں ہیں؟ اسلام آباد کا واقعہ، اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ہوئے اور بڑے برے سوشل میڈیا پہ ہم ایک مرتبہ چیخ اٹھتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ، سیلاب پہلے بھی آتے ہیں پاکستان میں، لیکن اب تو بالکل پتہ نہیں چل رہا اور اتنی جانیں جا رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں فاروق، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے کیا، اور کلاؤڈ برسٹ بنیادی طور پہ ایک غیر معمولی ماحولیاتی واقعہ ہے جو کہ ماضی میں بھی اس میں شاذ و نادر ہوتے تھے، اور یہ عمومی طور پہ مانسون کے دوران یا اس سے ذرا پہلے پہاڑی علاقوں میں ان واقعات ماضی میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مانسون ہمارے ہاں شروع ہوتا ہے موسم گرما کے تقریباً اینڈ پہ، تو جو مئی جون کے اندر گرمی پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ جتنا بحیرہ عرب ہو گیا یا دریا ہو گئے، ان میں جتنا پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو کے جو نمدار ہواؤں کے ساتھ وہ چل کے، اور یہ شمال کی طرف یہ ہوائیں چلتی ہیں سمندر سے، تو یہ جب شمال میں ایک کمان ہے ہمارے پاس پہاڑوں کی، پہاڑی سلسلوں کی، کراکرم، ہمالیہ، ہندو کش، اس سے ٹکرا کے یہ ہوائیں جو ہیں یہ پھر بادل بناتی ہیں، اور پھر مونسون کا ایک پورا پیٹرن یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس کے واقعات جو ماضی میں بہت کم ہوتے تھے وہ اب زیادہ ہونا شروع ہونے کی وجہ ایک یہاں پہ ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ان نارمل پیٹرنز میں آنے والی تبدیلی ہے۔ اب یہ بادل بنتے ہیں اور یہ پہاڑی ڈھلانوں کے ساتھ جب یہ ہوائیں نمدار ٹکرا کے اوپر کو اٹھتی ہیں تو یہ بادل اتنے گہرے اور اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ یہ اب پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے واقعات اب آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے کی ٹائپالوجی اٹھا کے دیکھیں تو یہ چکوال سے شروع ہو گیا، یعنی ہمالیین فٹ سٹیپ میں سب سے پہلے یہاں چکوال آتا ہے نا، اس کے بعد پنڈی آ گیا، پھر آگے مانسہرہ آ گیا، پھر آگے گلگت بلتستان آ گیا، تو اس پوری رینج کے اندر پاکستان کی اس پوری سلوپ کے اندر یہ جو ہمالیین ریجن ہے اس کے اندر کلاؤڈ برسٹ، اور یہ صرف پاکستان کی سائڈ پہ نہیں ہے، پرلی سائڈ پہ اگر انڈیا میں جائیں تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر، اتراکھنڈ کے اندر، ہماچل کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کلاؤڈ برسٹ سے جڑی ہوئی ہیں یہ بنیادی طور پہ ماحولیاتی تبدیلی ہے اور اس سے جنم لینے والے واقعات ہیں۔ اچھا، اب یہ پھر سوال یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہمارے ہاں اتنا متاثر کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم خود ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ماحولیاتی تبدیلی انسانی اعمال کا نتیجہ ہے، اور لیکن جو انسان زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ بدقسمتی سے ہم نہیں ہیں، وہ ان ملکوں میں آباد ہیں جو کہ امیر ممالک ہیں جنہوں نے گرین ہاؤس گیسز بڑے پیمانے پہ خارج کی ہیں گزشتہ 150 سے 200 سالوں کے دوران، اور ان گرین ہاؤس گیسز نے اتنی حرارت کو کیپچر کر کے گلوبل وارمنگ اور اب ایونچولی یہ کلائمیٹ چینج کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہیں تو انسانی ایکشن، لیکن ہمارا حصہ یعنی غریب ممالک یا ایسے ممالک جو لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں گرین ہاؤس گیسز کے، ان کا حصہ اس میں بہت زیادہ کم ہے۔ تو
یہ جو کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹس ہو رہے ہیں بدقسمتی سے ہم ان کو فیس کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارا کردار اس طرح کے ایونٹس کو لانے میں نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان چند ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے کہیں پہ یہ بات کی کہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے جو یہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک عالمی رپورٹ ہے جو ہر سال یہ رپورٹ جرمن واچ کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ کلائمیٹ رسک انڈیکس میئر کرتا ہے اور وہ رپورٹ جاری کرتا ہے. تو 2025 کی ان کی رپورٹ جو ہے وہ اس سال مارچ میں انہوں نے ایشو کی تھی. اس کے مطابق دنیا میں ماضی میں جو رپورٹس ان کی آتی رہیں 2022 تک جو ان کی رپورٹس آئیں اس میں پاکستان امنگ دا ٹاپ 10 کنٹریز تھا. اس لیے ہمارا قومی بیانیہ اس وقت یہی چل رہا ہے کہ پاکستان 10 سب سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے. لیکن 2025 کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی سے جنم لینے والے جو یہ اس طرح کے تباہ کن واقعات سانحات ہیں ان سے پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. لہٰذا ہمیں اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کی, ہم نمبر 1 پہ ہیں متاثرہ اور ہمارا قصور 1% بھی نہیں ہے. ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. ہم لیس دین 1% گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں. اور جو یہ فلڈنگ بھی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے یہ بھی اسی کا ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں فرق ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نمدار ہوائیں جب پہاڑی ڈھلانوں سے ٹکرا کے اوپر کو اٹھتی ہیں تو وہ جو ڈینس بادل بنتے ہیں یہ ایک لمیٹڈ ایریاز میں بنتے ہیں. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ایونٹ ہوتا ہے کہ بڑا واسٹ لیول پہ نہیں ہوتا, 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا کے اندر یہ جو بادل ہیں یہ پھٹتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کا درجہ کب دیتے ہیں کہ جب یہ 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا میں 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 100 ملی میٹر اگر پانی برس جائے, تقریباً 4 انچ پانی برس جائے تو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. اب کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں بھی بعض اوقات کہیں شاذ و نادر ہو جاتا ہے, لیکن پہاڑی علاقوں میں نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ جب اوپر پہاڑ پہ ایک نہیں بلکہ کئی بادل پھٹتے ہیں تو وہ جب پانی اچانک ایک ریلا آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جتنے پتھر, جتنی ڈیبریز, جتنا ملبہ نیچے لے کر آتا ہے. تو اب نیچے بدقسمتی سے ایک ہمارے یہاں بڑی ان ریگولیٹڈ سی ہم نے ٹورزم کی انڈسٹری پچھلے 5-10 سال میں یہاں پہ ڈیولپ کی ہے. تو ٹورزم جہاں جہاں جن ندی نالوں کے کنارے ہوا ہے وہاں پہ لوگوں نے تجاوزات کھڑی کر دی ہیں ندی نالوں کے ساتھ ساتھ. لہٰذا وہ جو ملبہ اور پانی کے ساتھ آتا ہے تو وہ پھر جتنی آبادی ہے اس میں انسانوں اور وہ ساری تباہیاں جو ہے وہ پھیلاتا ہوا نیچے کو رخ کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ پاکستان کو کرنا کی چاہیے مقامی طور پہ, بین الاقوامی طور پہ؟ میں پوچھوں گا آپ سے. عمران بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت جیسا ملک نیک صاحب بتا رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, پاک فوج کر رہی ہے, آپ ذرا بتائیے گا اطلاعات کیا ہیں کے پی میں چونکہ بہت زیادہ اضلاع متاثر ہوئے ہیں, صوبائی حکومت کی جو کارروائیاں ہیں یا وہاں پہ لوگوں میں کیا ان کے جذبات ہیں, ذرا بتائیے گا. جی بالکل, صوبائی وزیر حکومت صاحب نے جو ارشاد کیا ہے جو وفاقی حکومت NDMA کے حوالے سے درست بتایا جا رہا ہے. ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارکردگی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. صوبائی ادارے, صوبائی حکومت مکمل طور پر ریلیف کے کام میں مصروف ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف فراہم کی جا سکے, لوگوں کو بچایا جا سکے. انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے یہاں پر جو صوبے کے مختلف اضلاع میں ساری سروسز معطل ہو کر رہ گئی ہیں. اور سیلاب کے بعد اور اس قسم کے ہنگامی صورتحال کے بعد جو وبائی امراض خود پڑتے ہیں اس حوالے سے بھی اقدامات کی ضرورت ہے. سینکڑوں گھرانے بے گھر ہو چکے ہیں, ان کی رہائش کے انتظامات کرنے, ان کو دوبارہ آبادکاری کے مسائل یہ درپیش ہیں. اور صوبائی حکومت کی وسائل بھی محدود ہیں اور صوبائی حکومت کے مسائل بھی لامحدود ہیں. ان کو پولیٹیکل چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور وہ ریلیف کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے پولیٹیکل چیلنجز سے بھی نمٹنے میں نبرد آزما ہے. ٹھیک ہے عام آدمی کو ہی تکلیف ملے گی.